السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ایس کے ناولز۔ آج ایک اور خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میں تیری جوگن پیا، جس کی رائٹر ہیں شازیہ عطا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا سوچا ہے تم نے مومی، چل رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ممی نے اپنی پلیٹ میں سلاد نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ممی، میرا دل اکتا چکا ہے انگلینڈ جا جا کے۔ شروع سے ہی آپ مجھے ہر چھٹیوں میں وہیں لے جاتی ہیں۔ اس بار تو میرا خیال ہے پاپا کی بات مان لی جائے، اپنی گرینڈ ماں کا گھر دیکھ ہی لیا جائے۔ اس نے چاولوں کی ڈش کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، جانتی ہو کتنا گھٹن زدہ ماحول ہے وہاں کا۔ خیر اب ایسا بھی گھٹن زدہ نہیں۔ پاپا اپنی پلیٹ پر جھکے جھکے منمنائے۔ کیوں نہیں، ہر وقت سروں پر ٹوپیاں اور ہاتھوں میں تسبیح۔ عورتوں کی تو وہ کڑی نگرانی ہوتی ہے اس گھر میں کہ کیا جیل میں کسی قیدی کی ہوتی ہوگی۔ یہ نہ پہنو، وہ نہ کرو، یہاں نہ بیٹھو، وہاں نہ جاؤ۔ انہوں نے پوری طرح تصویر کشی کر کے اسے بر وقت آگاہ کرنا چاہا، اور یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے وہ لوگ کہاں سے یاد آ گئے۔ اس کی طرف سے فارغ ہو کر انہوں نے پاپا کی جانب رخ موڑا۔ بی جان کا فون آیا تھا، بہت پوچھ رہی تھی وہ مومی کے متعلق۔ میں نے بتایا کہ آج کل وہ امتحانوں سے فارغ ہے تو کہنے لگی کچھ دن کے لیے بھجوا دو، میں بھی دیکھوں میری پوتی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ بہت اصرار کر رہی تھی وہ، اسی لیے میں نے مومی سے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو لاہور چلی جاؤ۔ انہوں نے جواب میں پوری تفصیل بتا دی۔ ماما سچ پوچھیں تو میرا اپنا بھی موڈ ہو رہا ہے وہاں جانے کا۔ پاپا کہتے ہیں وہاں میرے بہت سے کزنس بھی ہیں۔ اس نے بڑی مہارت سے نوڈلز فورک پر لپیٹتے ہوئے اشتیاق سے بتایا۔ چلی جاؤ، مگر وہاں اس قدر پابندیاں اور روک ٹوک ہے کہ 4 دن بھی نہ رہ سکو گی۔ مگر ممی میں اکیلی گھر میں بھی تو بور ہو جاؤں گی۔ سنی امریکہ جا چکا ہے اور ریما میچز دیکھنے شارجہ جا رہی ہے، اور پھر میں کون سا وہاں رہنے کی پابند ہوں۔ اگر دل نہ لگا تو واپس آ جاؤں گی۔ ہاں ہاں بیٹا ضرور جاؤ، وہ سب بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ پاپا ممی سے پہلے بول اٹھے، مبادا وہ پھر نہ کوئی منفی پہلو نکال دیں۔ پاپا آپ کو بھی اپنے گھر والے یاد نہیں آئے؟ لائف اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ کسی کو یاد کرنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ ممی آپ کب وہاں گئی تھیں؟ گئی تھی ایک دفعہ جب تم بہت چھوٹی تھی۔ بہت ہی کنزرویٹو فیملی ہے ان کی، انہوں نے نخوت سے جواب دیا۔ ارے بھائی تم سلاد ہی کھائے جا رہی ہو، ذرا ڈھنگ سے کھانا کھاؤ۔ پاپا نے موضوع بدلنے کو انہیں ٹوکا۔ مجھے کھانے سے زیادہ اپنی فٹنس کا خیال ہے، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے جواب دیا۔ اور ہاں میں نے تمہیں وہاں کے متعلق بتا دیا ہے، ابھی بھی سوچ لو، ہمارا ٹور 2 ماہ کا ہے۔ انہوں نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے ایک بار پھر اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچ لیا ہے ممی، اور کچھ نہیں تو تھوڑا چینج ہی صحیح۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری سیٹ بک کروا دوں گا۔ اوکے پاپا۔ وہ بھی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اسٹار پلس پر فیشن شو دیکھ رہی تھی جب پاپا آ گئے۔ ہیلو پاپا۔ ہیلو بیٹا، ممی کہاں ہیں تمہاری؟ انہوں نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ مسز عباس کے ہاں پارٹی پر گئی ہیں، اس نے والیوم کم کرتے ہوئے بتایا۔ میں تمہارا ٹکٹ لے آیا ہوں، کل کی سیٹ بک کروا دی ہے۔ او پاپا اتنی جلدی؟ مجھے جانے کے لیے شاپنگ بھی کرنی تھی، اس نے ٹھٹک کر کہا۔ ارے بیٹا ابھی کل کا دن ہے تمہارے پاس، شاپنگ تو 2 گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ آج کر لو، کچھ کل کر لینا، انہوں نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس ابھی چلی جاتی ہوں، لیکن جاتے جاتے مجھے اچھی سی کافی پلاتی جاؤ۔ ٹھیک ہے پاپا۔ خادم حسین پاپا کے لیے اچھی سی کافی بناؤ، اس نے ملازم کو آواز دی، اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے وہ طارق روڈ کی دکانیں کھنگال رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے لانچ سے باہر نکلتے ہی چچا جان اسے اپنے منتظر ملے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کراچی آتے رہتے تھے اور کبھی کبھار ان کے ہاں بھی آ جاتے تھے، اس لیے ان سے اس کی جان پہچان تھی۔ ہیلو انکل، وہ اس کی جانب بڑھے تو اس نے گرمجوشی کا اظہار کیا۔ کیسی ہو بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ ڈرائیور نے مستعدی سے آگے بڑھ کر بیگ ان کے ہاتھ سے لے کر ڈگی میں رکھا۔ اس اثناء میں انہوں نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا، اسے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ راستے بھر وہ ان سے باتیں کرتی آئی، وہ بھی ممی پاپا کا حال اور ان کے بزنس کے متعلق پوچھتے رہے۔ راستہ کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی گاڑی حبیب اللہ روڈ کی صاف ستھری سڑک پر قدیم طرز تعمیر پر مشتمل وسیع و عریض حویلی نما گھر کے پوش میں رک گئی۔ کیسے ill mannered لوگ ہیں، معلوم بھی تھا کہ خاص مہمان یعنی کہ میں آ رہی ہوں اور کوئی باہر تک نہیں آیا، حالانکہ گیٹ کھولنے والا ملازم لڑکا اندر غائب ہو چکا تھا یقیناً اطلاع دینے، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ 2-3 لڑکیاں برآمدے میں نمودار ہوئیں۔ السلام علیکم، وہ بڑی گرمجوشی سے آگے بڑھی تھی۔ ہائے، اس نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے جوابی گرمجوشی دکھائی کہ حلیے سے وہ بالکل بھی دقیانوسی یا ان پڑھ نہیں لگ رہی تھیں۔ آئیے نا، ان میں سے ایک نے رہنمائی کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے اندر آنے کی دعوت دی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ باقی دونوں بھی ان کے ساتھ ہو لیں۔ تائی جان اور چچی جان حال کمرے میں ہی موجود تھیں، دونوں بڑی محبت سے ملی۔ میرا خیال ہے پہلے تم بی جان کو سلام کر آؤ، پھر اطمینان سے کزن سے ملنا، تائی جان نے شفقت سے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کدھر ہیں؟ بی جان اپنے کمرے میں ہیں، آئیں میں لے چلتی ہوں۔ ویسے میں نے آپ کی آمد کی اطلاع دے چکی ہوں، انہی کزنس میں سے ایک نے بتایا۔
آ گئی میری بچی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے کمرے میں جاتی بی جان خود ہی باہر آ گئیں۔ شاید اس کا مزید انتظار انہیں گراں گزر رہا تھا۔ سرمئی و سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولدار پرنٹڈ سوٹ پر سفید دوپٹے سے سر کو اچھی طرح ڈھانپے وہ بہت پروقار اور اتنی سوبر لگ رہی تھی کہ ان کے احترام میں وہ بے ساختہ ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہو، پھولو پھلو، خدا نیک نصیب کرے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے ہونٹ کتنی ہی دیر بے آواز دعائیں دیتے رہے۔ ان کے وجود کی مقدس سی مہک نے اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ بہنوں سے ملی تم؟ کتنی ہی دیر بعد انہوں نے اسے آہستگی سے الگ کر کے بوڑھی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ملی تو ہوں، لیکن ابھی تعارف نہیں ہوا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ بیٹھیے، ہم ابھی پوری تفصیل سے تعارف کروا دیتے ہیں، براؤن سوٹ والی معصوم سی لڑکی نے خوشدلی سے کہا، اور پھر وہ سب کے متعلق تفصیل سے بتانے لگی۔ عثمان، سائرہ، سلمان اور رابعہ بابا جان یعنی تایا جان کی اولاد تھے، اور عالیہ، عائشہ، بلال اور زینب چھوٹے چچا جنہیں سب چھوٹے ابو کہتے تھے کے بچے تھے۔ سائرہ اور زینب آپی اپنے اپنے سسرال میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ آپ پہلے فریش ہو جائیں، تب تک میں چائے بناتی ہوں۔ تعارف کے بعد عالیہ نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ عائشہ اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ بڑی اچھی کلر اسکیم ہے، کس کی چوائس ہے؟ پنک اور وائٹ کے امتزاج سے مزین وہ کمرہ واقعی بہت سادہ اور خوبصورت سا تھا۔ یہ میرا اور رابعہ کا کمرہ ہے، اور ظاہر ہے ہماری ہی چوائس ہے۔ اب آپ یہاں رہیں گی اور میں عالیہ وغیرہ کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہاں اور کون کون ہے؟ اس نے محسوس کیا تھا کہ مکینوں کے حساب سے یہاں کمرے کم ہیں، اس لیے پوچھا۔ عالیہ کے ساتھ زینب اور آمنہ ہیں، وہ لوگ تو پہلے ہی 3 ہیں، اوپر سے تم بھی چلی جاؤ گی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ایک کمرے میں اتنے لوگوں کی موجودگی سے اس کا تو ویسے ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ہم لوگ مل جل کر بہت خوش رہتی ہیں، بلکہ ہمارا تو زیادہ وقت ایک دوسرے کے کمرے میں ہی گزرتا ہے۔ چند دن میں آپ کو ہمارے باہمی اتفاق کا اندازہ ہو جائے گا۔ عائشہ کے لہجے میں باہمی اتفاق کا ذکر کرتے ہوئے احساس تفاخر از خود شامل ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب آپ آرام کریں، سفر سے تھک گئی ہوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر تفصیل سے باتیں کریں گے، لیکن سنو۔ عائشہ باہر نکلنے لگی تو اس نے پوچھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ دن یہاں رہنا ہے، اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے تو یہ آپ جناب چھوڑنا ہوگا، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ وہ تو ظاہر ہے خود بخود ہی چھوٹ جائے گا، اس نے شگفتگی سے جواب دیا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ آرام کی غرض سے لیٹی تھی، لیکن نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ کب تک سوئی رہی، جاگی تو کمرے میں ملکچا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ کسل مندی سے کروٹ بدل کر مزید سونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ باہر سے آنے والی مختلف آوازیں سن کر بادل ناخواستہ اٹھ گئی۔ باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور بالوں میں برش کر کے باہر آ گئی۔ ہال کمرہ جسے کامن روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا میں اس وقت خاصی رونق تھی۔ تائی جان، چچی جان اور لڑکیاں سبھی موجود تھیں۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ تائی جان نے اسے دیکھ کر محبت سے پوچھا۔ جی آنٹی، اس نے جواب دیا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ عالیہ چائے بنا لو، چچی جان نے عالیہ سے کہا۔ آپ لوگوں نے ابھی تک چائے نہیں پی؟ اس نے وال کلاک دیکھتے ہوئے پوچھا جو 6:30 بجا رہا تھا۔ تمہارا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ہم لوگ تو 4:30 یا زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک ضرور پی لیتے ہیں، عالیہ نے کچن میں جاتے ہوئے بتایا۔ تو تم لوگ پی لیتے، خواہ مخواہ میری وجہ سے اتنی دیر کی؟ کیوں بھائی، تم ہماری مہمان ہو، اور مہمان نوازی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہم تو ویسے بھی اپنی روایتوں سے پیار کرنے والے بڑے روایتی سے لوگ ہیں، تائی جان نے کہا تو وہ مسکرا دی، اور پھر آمنہ رابعہ سے باتیں کرنے لگی۔ السلام علیکم ہماری اجنبی امزاد۔ بیک وقت 2 آوازوں پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ہاتھوں میں تھامے ریکٹ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں ٹینس کھیل کر آ رہے ہیں۔ ماں بدولت کو بلال کہتے ہیں۔ سامنے سے لڑکے نے اسے اپنی جانب اجنبی نظروں سے دیکھتے پا کر تعارف کی رسم نبھائی۔ اور ہم ہیں سلمان علی، آپ کے سگے تایا زاد۔ دوسرے نے بھی قدرے جھک کر اس کی تقلید کی۔ اور میں؟ ابھی اس نے اپنے تعارف کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بلال نے اسے درمیان میں روک دیا۔ آپ کے متعلق ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مریم ہیں، ہماری فرسٹ کزن، کراچی سے تشریف لائی ہیں، غالباً ہماری اچھی شہرت سن کر کچھ عرصہ قیام کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری محبت و مہمان نوازی اس کچھ عرصے کو لمبے عرصے میں بدل دے گی۔ بلال نے اس سے قدرے فاصلے پر رکھے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں شرارت مگر لب و لہجے میں بڑی شائستگی تھی۔ یقیناً، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اتنے میں عالیہ نے چائے لگا دی۔ اتنا تکلف؟ بےحد اہتمام دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہا۔ تکلف کہاں کیا ہے، تمہارے آنے کی خوشی میں ہم سب نے ایک ایک ڈش بنائی ہے، رابعہ نے پلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بتایا۔ یہ سب چیزیں تم لوگوں نے گھر پر بنائی ہیں؟ اس نے سرسری نظر سے جائزہ لے کر حیرت سے پوچھا۔ سموسے، کٹلس، گلاب جامن، شامی کباب، فروٹ چاٹ اور جانے کیا کیا تھا۔ وہ تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ یہ سب گھر میں بھی بن سکتا ہے۔ اس نے تو کبھی انڈا تک نہ ابالا تھا۔ ہم لوگ بازار کی چیزیں کم ہی کھاتے ہیں، اکثر سب کچھ گھر پر ہی بناتے ہیں۔ تسلی تو ہوتی ہے نا کہ صفائی کا خیال رکھا گیا ہے، آمنہ نے کیچپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ عثمان بھائی تو باہر کی چیزیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ عائشہ نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ بڑے خوشگوار اور بے تکلف ماحول میں چائے پی گئی۔
तभी बाबा जान और छोटे अब्बू आ गए। छोटे अब्बू तो इसे एयरपोर्ट से लेकर आए थे। अलबत्ता बाबा जान इससे मिलकर बहुत खुश हुए। सबका हाल अहवाल पूछा, फिर विकी की तालीम से मुतालिक पूछते रहे। इस असना में बीजान भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थीं। गो के सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब महफिल पर वो रंग न रहा था। वो सब जो पहले बड़ी बेतकल्लुफ़ी से आपस में हंस बोल रहे थे, बाबा जान और छोटे अब्बू की मौजूदगी में मुहतात हो गए थे। सबका लहजा खुद ब खुद धीमा पड़ गया था। गो के बातें तो अब भी सब कर रहे थे, लेकिन बुजुर्गों के सामने अदब व एहतराम का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। राबिया, मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही, मेरी अलमारी तुमने ठीक की थी, ढूंढ दो प्लीज़। वो अपनी धुन में बोलता हुआ अंदर आया था। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि राबिया के बेड पर वो लेटी होगी। आप गालिबन उस्मान भाई हैं। वो इसकी आवाज़ सुनकर नींद से बेदार हो गई थी। स्लीवलेस नाइटी की डोरी खींचकर गले को तंग करते हुए इसने जमाई रोकते हुए पूछा। वो अपनी जगह पर खफीफ सा खड़ा था। इसके ख्याल में तो कमरे में आयशा या राबिया ही हो सकती थी। सो बिला झिझक अंदर आ गया था, मगर सामने वो मौजूद थी। गद्दास बाजू शानों तक नंगे थे। शोल्डर कट बालों को पीछे हटाने के लिए इसने हाथ उठाए तो जिस्म के नशेबो फराज वाज़ेह होने लगे। आप बैठिए न प्लीज़, आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। इसने गुलाबी खुमार आलूद आंखों से इसे देखते हुए कहा। सॉरी, मैं राबिया अपनी कोई कज़न समझकर बिला इजाज़त अंदर आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कमरे में आप होंगी। इसकी नज़रों में बला की नापसंदीदगी थी। मैं भी तो आपकी कज़न हूँ। मेरी कज़न्स इस हुलिये में किसी मर्द से इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं करती। क्या हुआ मेरे हुलिये को? इसने हैरत से ख़ुद को देखा। वो तो अपनी रूटीन के मुताबिक शब ख्वाबी के लिबास में थी और इसके नज़दीक ये कोई मायूब बात नहीं थी। ये मेरे बताने की बात नहीं, आपको ख़ुद एहसास होना चाहिए। हमारे घर में मर्द और औरत के दरमियान इज़्ज़त व एहतराम के अलावा हिजाब का रिश्ता भी कायम है। इसने बहुत ही नागवार लहजे में कहा और इसका जवाब सुने बगैर बाहर निकल गया और वो मोतजब सी अपनी जगह बैठी रह गई। सलोनी शाम बड़ी आहिस्तगी से गहरी हो रही थी। वो बैरूनी बरामदे में तन्हा बैठी थी। कुछ देर कबल यहाँ सब ने इकट्ठी बैठकर चाय पी थी। फिर राबिया और आयशा तो बर्तन उठाकर अंदर चली गईं और आमना इसके पास बैठी बातें करती रही। लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान हुई वो भी नमाज के लिए उठ गई। वो कुछ देर तो लॉन में टहलती रही, फिर जहाँ कुछ फासले पर आमना और राबिया नमाज पढ़ रही थी, दो चार चक्कर लगाकर अंदर आ गई कि आयशा या आलिया से गपशप लगाए। लेकिन कमरे में झांका तो वो भी नमाज पढ़ रही थी। मगरिब का टाइम ही ऐसा था कि सारा घर बैक वक्त नमाज में मशगूल था। वो अकेली बोर होने लगी तो टीवी ऑन कर लिया। म्यूज़िक का प्रोग्राम ऑन एयर था। कोई बेढंगा सा ग्रुप पूरे जोशो खरोश से नगमा सरा था और इतने ही जोश से वो भी हाथ से चुटकी और पाँव से ताल मिला रही थी। हॉर्न साथ साथ सुर मिला रहे थे। इस एंजॉयमेंट में वो इस बुरी तरह मगन थी कि पता ही ना चला कब कोई इसके करीब आया है और इसके पास रखा रिमोट उठाया। चौंकी तो तब जब एकदम से ही टीवी ऑफ हो गया और एक लम्हे को सकूत सा छा गया। इसके हरकत करते हुए हाथ और पाँव इसी पोजीशन पर साकित हो गए। आप, इसने उस्मान को देखकर हैरत का इजहार किया। वो तो फैक्ट्री से बाबा जान और छोटे अब्बू के बाद ही आता था। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने फैक्ट्री संभाल ली थी और ऑफिस का सारा काम इसने संभाल रखा था, लेकिन आज वो सर शाम ही आ गया था। टीवी क्यों बंद कर दिया? मुहतरमा, नमाज वाजिब तो हर मुसलमान पर है, लेकिन अगर आपको पढ़ने की तौफीक नहीं है तो इसके तकद्दस का तो ख्याल रखें। इसने रिमोट हाथ में थामे इसे खुशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्या किया मैंने? सारा घर नमाज पढ़ रहा है और फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हुए भी पूछ रही हैं कि क्या किया मैंने? मैं अकेली बोर हो रही थी। टीवी लगाया तो ये प्रोग्राम आ रहा था। इसने बेढंगी से वजाहत करते हुए अपना दिफा करने की कोशिश की। ये बेजान चीज़ें हमारी उंगलियों की पोरों की मोहताज हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करना चाहें तब ना। इसने बेहद दरिश्ती से कहा और जवाब सुने बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और वो वहीं बैठी इसे जाते देखती रही। न जाने क्या बात थी, जब से यहाँ आई थी इस शख्स ने इससे ढंग से बात तक न की थी। हालांकि बाकी सब लोग कितना प्यार करते थे, कितना ख्याल रखते थे। मम्मी का ख्याल था कि वो लोग बेहद बैकवर्ड और तंग नज़र हैं, वो 2 दिन में उकता जाएगी, लेकिन इसे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। वो अपनी मर्ज़ी से जागती थी, अपनी पसंद का पहनती थी, किसी ने भी बिला वजह रोक टोक न की थी, बल्कि हर कोई इसका ख्याल रखता था। और सबसे बढ़कर बीजान थी, जिनके होठों पर इसके लिए हमा वक्त दुआएं रहती थीं। बस एक ये उस्मान ही था जो इससे बहुत खिंचा खिंचा सा रहता था। और हैरत की बात तो ये थी कि वो अपने सर्दो खुश्क रवैये के बावजूद इसे बुरा न लगता था, बल्कि अच्छा ही लगता था, बाकी सब की निस्बत ज़्यादा अच्छा। इसे यहाँ आए कितने ही दिन हो गए थे। इस रोज़ वो लॉन में डाले गए झूले पर बैठी होले होले झूलते हुए अपनी तरंग में टेक चैंस ऑन मी गुनगुना रही थी। क्या हो रहा है? आलिया इसके पास आ गई। जी चाह रहा था ताज़ा हवा खाने को, सो मैं यहाँ आ गई, इसने बशाशत से जवाब दिया। मरियम, तुम्हें यहाँ रहना कैसा लगा? आलिया ने बैत की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बहुत अच्छा, बल्कि बहुत नया और मुख्तलिफ सा। वो भी झूला छोड़कर वहीं आ गई। तुम इससे पहले क्यों नहीं कभी यहाँ आई?
तुम लोग भी तो कभी कराची नहीं आए थे, हमें तो कभी तुमने बुलाया ही नहीं। आलिया ने साफ गोई से कहा तो वो नादिम हो गई। वाकई वो तो इनके नामों तक से वाकिफ़ ना थी। मम्मी को अपने ससुराली रिश्तेदारों से कोई दिलचस्पी ना थी, और पापा की इतनी जुर्रत ना थी कि वो मम्मी की मर्ज़ी के बगैर इसे यहाँ भेज सकते या अपने किसी रिश्तेदार को घर आने की दावत दे सकते। तुम्हारे लिए तो बीर जान अक्सर पैगाम भिजवाती थी, बल्कि जब कभी फ़ोन पे चाचा जान से बात होती तो वो ताकीद करती थीं कि तुम्हें और चाची जान को लेकर यहाँ आएँ। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, दूसरे मम्मी को यहाँ का माहौल भी पसंद नहीं था। दरअसल हमारा लाइफस्टाइल तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मम्मी कहती थी यहाँ बहुत घुटन है, हर बात पर रोक टोक, हर बात पर पाबंदी। ज़रा से काम के लिए भी मर्दों की इजाज़त लेना ज़रूरी है। औरतें तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती। बस ये सब सुनकर मेरा कभी दिल ही नहीं चाहा था। हालांकि फ़ौरन जाने से पहले विकी एक आध दफ़ा यहाँ आया था। इसने मुझे भी कहा था, लेकिन मेरा मूड ही नहीं बना था। इसने पूरी सच्चाई से वजह बता दी। हमारे घर के बारे में ये राय तो चच्ची की है। तुम्हें इतने दिन हो गए हैं आए हुए, तुम बताओ तुम्हें ये सब बातें नज़र आईं? गो के यहाँ का लिविंग स्टाइल और माहौल हमारे घर से एब्सोल्युटली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए कि हमारा रहन सहन तुमसे बहुत मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन बुरा हरगिज़ नहीं है। चच्ची के नज़दीक यहाँ घुटन है, लेकिन जितनी आज़ादी हमें इस चारदीवारी में हासिल है, इससे ज़्यादा कि यहाँ किसी लड़की को तलब नहीं है। यहाँ पर पाबंदियों और बेजा रोक टोक नहीं है, सिर्फ मशरक़ी रिवायतों की पासदारी की जाती है। और ये रिवायतें इतनी दिलकश और ख़ूबसूरत हैं कि हमने इन्हें जबरन ख़ुद पर मुसल्लत नहीं किया, बल्कि पूरे फ़ख्र से अपना रखा है। हमें तालीम हासिल करने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की मुकम्मल आज़ादी है। हम जदीद फ़ैशन के मुताबिक लिबास पहनती हैं, लेकिन ऐसे फ़ैशन की अंधाधुंध तकलीद नहीं करती जिसमें बेपर्दगी का एहतमाल हो। हम सब कज़न्स आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख शेयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़के और लड़कियों में एक मुनासिब फ़ासला बरकरार है। इस घर में हर फैसला बड़ों की रज़ा से होता है। हमारे माँ बाप बीजान के सामने ऊंची आवाज़ से बोलना भी गुनाह समझते हैं। इन्हीं की पैरवी करते हुए हम भी अपने बड़ों का इतना ही अदब और एहतराम करते हैं। हम इनके फ़ैसलों और रसूलों के आगे खंदा पेशानी से सर झुकाते हैं कि हमारी बका इसमें है, और ये वो विरासत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। अगर आज हम इनकी कायम करदा रिवायतों और रस्मों को फरसूदा समझकर रद्द करेंगे या अपनी मनमानी करेंगे, तो कल को हमारी आने वाली नस्लें हमारी रिवायतों और रिवाजों को रद्द कर देंगी। तब न जाने हमारी रिवायत और इक़्तिदार का क्या हशर होगा। हमारे छोटे दरअसल हमें वही लौटाते हैं जो हम अपने बड़ों को देते हैं। चच्ची के नज़दीक हमारा घर एक कैद खाना है, लेकिन हमारे लिए ये वो साइबान है जहाँ से मोहब्बतें, एक दूसरे का एहतराम है। ये वो छपा छाया है जिसने हमें बेढंगी, आज़ादी और बेराह रवी के तबाहकुन नताइज से बचा रखा है। ये वो मुक़द्दस चारदीवारी है जहाँ दुनिया भर की गलाज़तें इसकी चौखट से बाहर ही दम तोड़ देती हैं, और ये सब इसलिए है कि यहाँ के मकीन अपने मज़हब और अपनी रवायतों पर ईमान रखते हैं। अगर हमारे मर्द हमें किसी बात से रोकते हैं तो इसलिए कि वो हमारा भला चाहते हैं। जिन्हें चच्ची पाबंदियाँ और बंदिशें समझती हैं, वही तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। औरतों की आज़ादी के हम भी कायल हैं, लेकिन बेहयाई की हद तक आज़ादी के नहीं। हमारे रहन सहन में जदीद और कदीम का तवाज़ुन बरकरार है, और इसीलिए हम बेहद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलिया किसी माहिर डिबेटर की तरह पूरे जोश और एतमाद से बोले चली गई। अरे भाई, तुमने तो अच्छा खासा लेक्चर झाड़ दिया। लेक्चर झाड़ने का इरादा तो नहीं था, मगर तुमने बात की तो मैंने वजाहत करना ज़रूरी समझा। तुम लोगों का अंदर आने का कोई इरादा नहीं, मैं चाय बना चुकी हूँ। आमना ने दरवाजे से झांक कर कहा। इरादा तो वाकई नहीं था, लेकिन अब तुम चाय बना चुकी हो, लिहाजा आना ही पड़ेगा। आलिया ने इस पर एहसान जतलाने के से अंदाज में कहा। खैर, ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि चाय तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है। तुम जब तक जी चाहे यहाँ बैठो, बल्कि अगर चाहो तो यहीं बिस्तर लगा लो। खुली हवा में सोने का अपना ही लुत्फ़ है। आमना शरारत से कहकर अंदर गायब हो गई तो वो दोनों मुस्कुराते हुए इसके पीछे आ गईं। रात को वो देर गए तक वीडियो पर मूवी देखती रही थी, इसीलिए सुबह देर तक सोती रही थी। वैसे तो वो रोज़ ही सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक उठती थी, जबकि बाकी सब लड़कियां फजर की नमाज़ पाबंदी से अदा करती थीं, और इसके उठने तक सब लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके होते थे। और जो घर में होते थे, जैसे आलिया और आयशा आजकल पढ़ाई से फारिग थीं, वो दोनों बानों मुलाजमा के साथ घर के काम काज में लगी होती, और ताई और चची जान ने बावर्ची खाना संभाल रखा होता। वो उठती तो इसका नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा दिया जाता। इसे यहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि किसी ने भी इस पर यहाँ के अतवार मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की थी। वो बिल्कुल वैसे ही रह रही थी जैसे अपने घर में रहती थी, यहाँ तक कि कभी किसी ने सुबह जगाया भी नहीं था। लेकिन आज शायद ज़्यादा देर हो गई थी, तभी बानो इसे जगाने चली आई थी। छोटी बीवी, उठ जाएं, बहुत टाइम हो गया है, मुझे सख्त नींद आ रही है, तुम जाओ, इसने करवट बदलते हुए नागवारी से कहा। लेकिन बीवी जी, अब तो दोपहर होने को है, आज तो छुट्टी का दिन।
یو شٹ اپ، جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے۔ اس نے غصے سے ڈانٹا تو بانو ڈر کر واپس چلی گئی، لیکن اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دیر تو وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، لیکن بالآخر اٹھ گئی۔ پردہ اٹھا کر باہر جھانکا تو دھوپ یہاں سے وہاں تک اتری ہوئی تھی۔ وال کلاک 11 بجا رہا تھا۔ اس نے وارڈروب سے زرد ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر نکالی، غسل کیا، ڈرائر سے بال خشک کیے اور باہر آ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے بابا جان اور چھوٹے ابو سمیت سبھی ہال کمرے میں موجود تھے۔ السلام علیکم، وہ سب پر ایک نظر ڈال کر بی جان کے پاس آ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، آج تو خوب سوئی تم۔ جی بی بی جان، دراصل رات کو دیر تک مووی دیکھتی رہی تھی۔ بیٹا اپنے گھر کے لیے اداس تو نہیں ہو گئی؟ بابا جان نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں انکل، میں تو یہاں انجوائے کر رہی ہوں، اس نے شگفتگی سے جواب دیا۔ بھلا ہم جیسے زندہ دل کزنس کے ہوتے ہوئے یہ اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ سلمان نے اترا کر کہا۔ بہت عرصہ اکیلی رہی میری بچی، اب ہی تو موقع ملا ہے بہن بھائیوں میں مل کر رہنے کا، خدا خوش رکھے۔ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ لگا دوں مریم؟ رابعہ نے کچن سے آ کر پوچھا۔ باقی سب نے کر لیا؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ باقی سب تو لنچ کی تیاری کر رہے ہیں، بی جان کے بجائے تائی جان نے جواب دیا، اور واقعی کچن سے آتی ہوئی خوشبوئیں بتا رہی تھیں کہ دوپہر کا کھانا تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور اسے آج پہلی بار اپنے اتنی دیر سے اٹھنے پر سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اوکے ڈیئر کزن، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، بلال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، اس نے رازداری سے کہتے ہوئے سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ بائی دا وے، تم کرتے کیا ہو؟ میں کمال کرتا ہوں، اس نے کھنگار کر شرارت سے جواب دیا تو بے اختیار کہکا لگا کر ہنس دی۔ نہ بیٹی، بزرگوں کے سامنے اس طرح کہکا لگا کر نہیں ہنستے، لڑکیاں دھیمے لہجے میں بات کرتی اور آہستہ آواز میں ہنسی اچھی لگتی ہیں، ان کی نسوانیت کا حسن ہی اس میں ہے۔ بی جان نے بڑی ملائمت سے ٹوکا تو وہ نادم سی ہو گئی، واقعی کس قدر بے باکی سے کہکا لگایا تھا اس نے، بابا جان اور چھوٹے ابو کی موجودگی میں، اور پھر سامنے ہی تو وہ بھی بیٹھا تھا جسے اس کا ہر فعل ناگوار گزرتا تھا، اب بھی بڑی خوشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا، اور اس کی تیز نظروں سے بچنے کو وہ فوراً ہی ناشتے کے لیے اٹھ گئی۔ عالیہ کچن میں مصروف تھی، عائشہ اور رابعہ اپنی مشترکہ سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھیں، وہ اکیلی بور ہونے لگی تو باہر لان میں آ گئی، جہاں آمنہ کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی۔ عائشہ، رابعہ کب تک آئیں گی؟ مریم نے اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سلمان بھائی لائبریری جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، لائبریری سے واپسی پر لیتے ہوئے آئیں گے۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ اس نے جواب دے کر پوچھا۔ اور کیا، عالیہ کچن میں ہے اور تم پڑھ رہی ہو، اس نے منہ بسورا۔ چلے میں آپ کو کمپنی دیتی ہوں، آمنہ نے کتابیں سمیٹ دیں۔ ویسے مریم باجی، آپ وہاں پر بھی تو اکیلی ہوتی ہیں، وہاں بور نہیں ہوتی؟ نہیں تو، وہاں میری بہت سی فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، ہم لوگ ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، پکنک، پارٹیز، کلب، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جیسے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اگر میرے سب فرینڈز آج کل بکھرے ہوئے نہیں ہوتے نا، تو ابھی سے سیلیبریشن کے پروگرام بننا شروع ہو جاتے تھے۔ کتنا انجوائے کرتے ہیں ہم سب ایسے مواقع پر، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن مریم باجی، ہمارے اپنے اتنے اچھے اچھے تہوار ہیں، پھر آپ دوسروں کے تہوار کیوں مناتی ہیں؟ آمنہ نے حیرت و معصومیت سے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ دوسروں کا کیوں، یہ تو لو ڈے ہے، کوئی بھی منا سکتا ہے۔ تم اس دن کی بیک گراؤنڈ جانتی ہو؟ بہت تو نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ دن 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور چاہنے والے ایک دوسرے کو پھول، کارڈز اور گفٹس وغیرہ بھجواتے ہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تاریخی روایت کے مطابق 14 فروری رومن بادشاہ کلاڈیٹس II کے دور میں پھانسی چڑھنے والے سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کے سپاہیوں میں شادیوں پر پابندی کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سینٹ ویلنٹائن نے جذبہ محبت سے سرشار ہو کر ہزاروں سپاہیوں کو عیسائی کیا اور خفیہ طور پر ان کی شادیاں کروائیں۔ اس موقع پر انہیں سرخ گلاب کا تحفہ پیش کیا جاتا، مگر وہ پکڑا گیا تو اسے جیل بھجوا دیا گیا، جہاں سے جلر کی بیٹی سے پیار ہو گیا، جرم محبت میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس کے بعد یہ دن لو ڈے بن گیا۔ اس کے علاوہ یورپی عقیدے کے مطابق اس دن پرندے اپنے لیے لو پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، اسی لیے اس دن کو محبت کے اظہار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آمنہ بڑی محبت سے سن رہی تھی، اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے وہ اور تہواروں کے متعلق بتانے لگی۔ یہودی 31 اکتوبر کو ہیلووین نائٹ مناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات کو پاک روحیں ملاپ کرتی ہیں۔ پھر وہ اسے سینتا کلاس کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ مریم باجی، تھینکس گیون ڈے بھی تو ہوتا ہے؟ سینتا کلاس کی ہسٹری سن کر آمنہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تھینکس گیون ڈے امریکہ میں بدترین قحط کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن وہ لوگ ٹرکی نامی ایک جانور جو شتر مرغ جیسا ہوتا ہے ذبح کرتے ہیں۔ دراصل جب امریکہ میں برسوں پہلے زبردست قسم کا قحط پڑا تھا اور وہ فاقوں سے مرنے لگے تھے، تب
آپ کو دوسرے مذاہب کے عقائد کے متعلق کس قدر نالج ہے؟ اپنے مذہب کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہیں؟ عثمان کی آواز پر اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ ان کے قریب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، نہ جانے کب آیا تھا اور کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور جب برداشت نہیں کر سکا تو درمیان میں ہی ٹوک دیا، جی کیا مطلب؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسے اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ مسلمان تو بے شک ہیں، لیکن اتفاق سے، یعنی ایسی مسلمان جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئیں اور مسلمان کہلائیں۔ کبھی خود سے بھی اپنے مذہب کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شب معراج کی تاریخ کیا ہے۔ ہیلووین نائٹ کا تو پتہ ہے، لیکن شب قدر کی اہمیت سے بے خبر ہوں گی۔ سینتا کلاس کے متعلق تو جانتی ہیں، لیکن واقعہ کربلا سے یقیناً بے خبر ہوں گی۔ آپ جیسی لڑکیاں ماڈرن تہذیب سے متاثر ہو کر مذہب کی اندھا دھند تقلید کر کے فخر محسوس کرتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے، حتیٰ کہ بول چال میں ان کی کاپی کر کے خوش ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے دیس میں جاؤ تو دوسرے درجے کے شہری، یہاں رہو تو تیسری دنیا کے پسماندہ غریب اور دقیانوسی لوگ۔ ایشیا میں رہتے ہوئے مغرب کا کلچر اپنا کر تم لوگ بیک وقت 2 کشتیوں کے سوار ہو، لیکن یاد رکھنا 2 کشتیوں کا سوار کبھی پار نہیں لگتا، ہمیشہ ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے۔ ہماری شناخت ہمارا اپنا کلچر ہے، جہاں رہتی ہو وہاں کی روایت اپنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے عزت و وقار میں اضافہ ہو۔ مانگے کی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ مریم رضا صاحبہ، وہ بڑے کٹیلے لہجے میں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلا گیا، اور وہ گمسم سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سوری مریم باجی، عثمان بھائی کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا، حالانکہ وہ تو ایسے نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد آمنہ نے معذرت بھرے انداز میں کہا، اسے سچ مچ شرمندگی ہو رہی تھی۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں تو، اس نے بمشکل جواب دیا، اور اس کی مزید باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مارے توہین کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی انسلٹ کی تھی اس نے، کیسا 2 کوڑی کا کر دیتا تھا وہ پل بھر میں، کیسا توہین امیز رویہ تھا اس ستمگر کا۔ وہ جو مریم رضا تھی جس میں بلا کا غرور اور نخرہ تھا، جس کی انا مشہور تھی، جو کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، جس کا غصہ ہمیشہ ناک پر دھرا رہتا تھا، کسی کی جرأت نہ تھی اس کے موڈ کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اس مریم رضا کی اس شخص نے کئی بار توہین کی تھی۔ وہ جو سب کے ساتھ بڑی شائستگی سے پیش آتا تھا، اسی سے اس طرح کا سلوک کیوں روا رکھتا تھا، اس پر اتنا کیوں بگڑتا تھا؟ اور وہ جو صدا کی ضدی اور ہٹ درم تھی، اس کے غصے کے سامنے جھاگ کی طرح کیوں بیٹھ جاتی تھی، اس کے سامنے اس کی بولتی کیوں بند ہو جاتی تھی؟ میں یہاں 4 دن رہنے آئی ہوں، اپنی بےزتی کروانے تو نہیں، اور پھر میری زندگی ہے، میں جس طرح مرضی گزاروں، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، مجھ پر روب جھاڑنے والا؟ اس نے تپتے سلگتے ذہن سے سوچا، آخر یہ شخص اتنا مغرور کیوں ہے، اتنا طاقتور کیوں ہے کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں؟ ایک کی جگہ 10 سنا کر اسے چپ کیوں نہیں کروا دیتی؟ آخر کون سا منتر آتا ہے اسے جو میں اس قدر بے بس ہو جاتی ہوں؟ ایسا کون سا سحر ہے اس کی ذات میں جو جکڑ لیتا ہے؟ کیسا طلسم ہے اس کے پاس کہ میری زبان تالو سے چپک کر رہ جاتی ہے؟ آخر وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ نہیں، تم چاہنے لگی ہو اسے۔ اس کے اندر سے کوئی آواز ابھری تھی۔ اس سرگوشی پر وہ بری طرح چونک گئی، مگر اس کے اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے دوبارہ اور پھر سے بارہ سنا۔ اس کا روم روم یہی کہہ رہا تھا، تو اس کا مطلب؟ جانے کیوں وہ اس چند لفظی جملے کی وضاحت کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، مگر ساری وضاحتیں از خود ہی اس پر منکشف ہو گئی تھیں۔ وہ حیران پریشان کنگ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، خوش ہو یا خود سے لڑے۔ کتنا عجیب تھا یہ انکشاف کہ وہ شخص جو ہمیشہ اس سے بدگمان رہتا تھا، اس کے دل میں آن بسا تھا۔ کتنا اچھوتا تھا یہ احساس کہ وہ جو سدا ہی اس سے خفا خفا سا رہتا تھا، وہی خوابوں میں آن بسا تھا۔ وہ جو اسے بھری محفل میں نظر انداز کرتا تھا، وہی سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ کیسا پاگل تھا اس کا منچلا دل، کس کا انتخاب کر بیٹھا تھا، کیسی مشکل خواہش کر بیٹھا تھا، اور پھر تو ہر نئے دن کے ساتھ یہ خواہش زور پکڑتی چلی گئی۔ اس نے اپنے لاڈلے دل کو لاکھ سمجھانا چاہا، مگر وہ تو پوری طرح ہٹ درمی پر تلا ہوا تھا۔ کتنا منہ زور جذبہ تھا، کیسے بے اختیار کر دیا تھا اسے۔ رنگ برنگی تتلیوں جیسی خواہشیں کتنی دلکش تھیں اور کتنی جلدی پروان چڑھی تھیں۔ وہ تو خود حیران تھی کہ وہ عثمان احمد، جسے کچھ روز پہلے تک اس نے دیکھا تک نہ تھا، اب دل کی اولین خواہش بنا بیٹھا تھا۔ کس قدر عزیز ہو گیا تھا وہ اسے کہ اسے دیکھے بنا چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے آفس جا چکا ہوتا تھا، اور وہ تمام دن اس کی منتظر رہتی تھی، اور جب وہ لوٹ آتا تو جیسے سوکھے دھانوں پر پانی پڑ جاتا تھا۔ وہ آمنہ، رابعہ وغیرہ سے باتوں ہی باتوں میں اس کی پسند ناپسند کے متعلق بے حد جان چکی تھی۔ اسے نیلا رنگ پسند تھا، اس نے بلو شیڈ میں کئی ڈریس خرید لیے تھے۔ اسے لمبے بال پسند تھے، اس نے اپنے شارٹ باب سٹائل کو مزید شارٹ کروانے کا ارادہ تک کر دیا تھا۔
اسے کباب، کوفتے اور زردہ پسند تھا۔ وہ کچن میں تائی جان کے ارد گرد پھرتی رہتی کہ یہ سب بنانے کے متعلق کچھ تو اندازہ ہو۔ کبابوں کی ترکیب تو اس نے عالیہ سے باتوں باتوں میں پوچھ لی تھی، ٹرائی کرنا باقی تھا۔ اسے شاعری پسند تھی۔ وہ اس کے کمرے سے کتابوں سے بھری بک شیلف سے 2-3 شاعری کی کتابیں اڑا لائی تھی اور اب آسان ترین غزلوں کو رٹا مار کر یاد کر رہی تھی کہ کسی روز یوں ہی باتوں باتوں میں کوئی غزل سنا کر اسے حیران بلکہ متاثر کر ڈالے گی۔ کتنے جتن کر رہی تھی وہ اس کے لیے، اور بے خبر کو خبر تک نہ تھی کہ وہ نخریلی اور مغرور لڑکی کس بری طرح اس پر مر مٹی ہے، بلکہ اس کے عشق میں گوڈے گوڈے غرق ہو چکی ہے۔ اس ستم گر کے اطوار تو اب بھی وہی تھے، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز اسے چاہے چلی جا رہی تھی، اس کی تمام تر کج ادائیوں، بے پروائیوں اور بے اتنائیوں سمیت۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے۔ تجھے بھولنے کی دعا کروں پر میری دعا میں اثر نہ ہو۔ کبھی دن کی دھوپ میں جھوم کر، کبھی شب کے پھولوں کو چوم کر، یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں سدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔ میرے پاس میرے حبیب آ ذرا اور دل کے قریب آ، تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں کہ بچھڑنے کا کبھی ڈر نہ ہو۔ تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں کہ اوفو کیا مصیبت ہے۔ آخری مصرے پر اس کی سوئی پھر اٹک گئی تھی۔ کتنی مشکل سے اس نے چند اشعار یاد کیے تھے، لیکن پھر بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتی تھی، اور ایک غزل تو ویسے بھی کم ہے، کم از کم 2 تو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر میں نے کسی موقع پر ایک سنائی اور کسی نے خوش ہو کر دوسری کی فرمائش کر دی تو انکار کرنے کی صورت میں تو صاف پکڑی جاؤں گی کہ رٹا ماری ہوئی غزل سنائی ہے۔ اف کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، ایک ہی غزل یاد کر کے میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ آخر تمہاری پسند اتنی مشکل کیوں ہے عثمان احمد؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرا خیال ہے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے پی لوں، تبھی اگلے اشعار یاد کرنے کے قابل ہو سکوں گی۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے خود سے کہا اور باہر آ گئی۔ بانو کدھر ہو بھئی؟ جی بی بی جی ادھر ہوں، عثمان کے کمرے سے جواب آیا۔ مجھے جلدی سے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ وہیں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان صاحب کے جوتے پالش کرنے ہیں جی۔ وہ پالش برش والا ڈبہ کھولتے ہوئے بولی۔ تم جاؤ، یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ آپ؟ اس نے بے حد تعجب اور بے یقینی سے کہا۔ وہ جو ایک کپ چائے بنوانے کے لیے اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ جوتوں پر پالش کرے گی، کیسی انوکھی بات تھی۔ ہاں بھائی میں کر لوں گی، تم جاؤ چائے بناؤ۔ اسے ٹکر ٹکر دیکھتے پا کر اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے کہ میں نہیں کر سکتی؟ وہ تو یوں ہی حیران ہو رہی تھی۔ کیا میں لڑکی نہیں ہوں اور اس طرح کے کام نہیں کر سکتی؟ اس نے پالش کی ڈبیا کھولتے ہوئے خود سے کہا۔ سیاہ شوز پر ذرا سی پالش لگائی اور برش چلانے لگی۔ کوئی دیکھے تو رضا محی الدین کی نازو پلی صاحبزادی جس نے کبھی ہل کر پانی کا گلاس بھی نہیں پیا، عثمان احمد کے جوتے پالش کر رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج! وہ خود بے یقینی کے عالم میں تھی، اور اگر اس وقت مجھے روبا دیکھ لے تو یقیناً حیرت سے اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اسے اپنی سب سے عزیز دوست کا خیال آ گیا جو آج کل اپنے بھائی کے پاس بینکاک گئی ہوئی تھی۔ واہ ری محبت، تو کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے، اس نے برش چلاتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ کیا چکر ہے، جوں جوں رگڑ رہی ہوں تو چمکنے کے بجائے ان کی رنگت مدھم پڑتی جا رہی ہے، اس نے حیرت سے سوچا اور مزید زور آزمائی کرنے لگی، لیکن نتیجہ پھر وہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر شوز کو آنکھوں کے قدرے نزدیک کر کے بغور معائنہ کیا اور ٹھٹک گئی۔ فوراً ڈبیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ براؤن شوز پر سیاہ پالش تھوپے جا رہی ہوں۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ چھوٹی بی بی آپ کی چائے۔ اسی دم بانو حاضر ہو گئی۔ باہر رکھو میں آ رہی ہوں۔ اس نے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ ہو گئے جوتے پالش، وہ چائے رکھ کے آ گئی۔ ہاں اٹھا لو یہ چیزیں، اور ہاں سنو عثمان بھائی کدھر ہیں؟ کمرے سے نکلتے ہوئے مان خیال آیا تو اس نے واپس پلٹ کر پوچھا۔ وہ بھی جان کے کمرے میں گئے تھے۔ اچھا دیکھو، اگر وہ پوچھے نا کہ پالش کس نے کی ہے تو ہرگز مت بتانا کہ میں نے کی ہے۔ پھر کیا کہوں جی؟ بھائی کہہ دینا کہ تم نے کی ہے، یا کچھ بھی کہہ دینا، لیکن میرا نام مت لینا، ورنہ تمہیں ہی ڈانٹ پڑے گی کہ مہمان سے کام کیوں کروایا۔ اور ویسے بھی کسی کا کام اس لیے تھوڑا کیا جاتا ہے کہ اس پر احسان جتایا جائے، بس اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری دلجمعی سے اسے پٹی پڑھا رہی تھی، اور وہ اس کے کندھوں کے پار دیکھتے ہوئے مسلسل دانت نکوسے جا رہی تھی۔ بانو کے دانت نکوسنے پر اسے شک گزرا کہ پیچھے کوئی موجود ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کے پیچھے دیکھا اور خف سے سرخ پڑ گئی۔ عثمان احمد عین اس کے پیچھے کھڑا پوری توجہ سے ہمتاً گوش تھا، اور وہ تو جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ آج کل وہ روبا کو بے حد مس کر رہی تھی۔ کتنی ہی باتیں جمع ہو گئی تھیں اسے بتانے والی، اور ابھی اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ جو اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی اس کی کمی بے حد محسوس کر رہی تھی۔ آخر اسے عثمان کے متعلق بھی تو بتانا تھا، اور اسی لیے وہ سلمان کے ساتھ جا کر مسیو کے کارڈز خرید لائی تھی۔ وکی اور ممی ڈیڈی کا کارڈ لکھنے کے بعد وہ روبا کا کارڈ لکھنے لگی، اور تبھی اس نے سوچا کیوں نہ اسے ایک خط بھی لکھ ڈالے، آخر دل کی باتیں بھی شیئر کرنی تھیں، اور اس نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔
डियर रूबा, कैसी हो? यकीनन बहुत एंजॉय कर रही होगी। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तुम्हें पता है, मम्मी पापा के जाने के बाद मैं लाहौर आ गई थी अपनी दादों के घर। यहाँ मेरे ढेर सारे कज़न्स हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही लविंग। लेकिन यार वो बहुत कठोर बदलिहाज है। अरे भाई, मैं उस्मान की बात कर रही हूँ। मेरे ताया के बेटे हैं, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं। लेकिन रोबा, प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही मगरूर और बेमुरवत से हैं। इन्हें मेरी हरगिज़ परवाह नहीं है। जब भी मौका मिलता है डांटना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली इन्हें मेरे जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। इन्हें बहुत ट्रेडिशनल सी मशरक़ी लड़कियां पसंद हैं। लेकिन यार, मैं भी वैसी ही हो जाऊंगी ना। लेकिन वो समझते ही नहीं। और ये तुम मुझे क्यों घूर रही हो? सही समझ रही हो तो मामला वाकई गड़बड़ है, बल्कि 110% गड़बड़ है। दुआ करो दूसरी तरफ भी कुछ परसेंट ही गड़बड़ हो जाए। हालांकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, मगर मैं क्या करूं? अपने तमाम तर कठोरपन के बावजूद वो स्टोन मैन मुझे बुरी तरह भा गया है। और हाँ रूबा, मैंने 2 गज़लें भी याद की हैं, बिल्कुल ज़ुबानी। भाई, इन्हें जो पोइट्री पसंद है। हालांकि तुम तो जानती हो मुझे कतई शौक़ नहीं है। क्या पता मेरी इन्हीं बातों से वो पत्थर दिल कुछ सॉफ्ट हो जाए। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना और प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत सी बातें करनी हैं। तुम्हारी मुंतज़िर मोमो। ख़त तय करके इसने वहीं रखी किताब में रखा और आंखें मूंद कर दिल में गज़ल के आशार दोहराने लगी। तभी इसे ख्याल आया कि वो कितने दिनों से उस्मान की बुक शेल्फ में से पोइट्री की बुक्स लाई हुई है। इससे पहले कि इसे खबर हो, इन्हें वापस रख देना चाहिए। और ये ख्याल आते ही इसने टेबल पर रखी पोइट्री की 2-3 किताबें उठाईं और इसके कमरे में आ गई। किताबों को इनके ठिकाने पर रख कर वो शेल्फ का जायज़ा लेने लगी। इस्लामी, अदबी, तारीख़ी, शायरी, गर्ज़ हर किस्म की किताबें रखी थीं। सिडनी शेल्डन के नावल देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। फ़ौरन हाथ बढ़ाकर एक नावल निकाला, लेकिन अभी सही तरह टाइटल भी ना देख पाई थी कि बाथरूम का बोल्ट खुलने की आवाज़ आई और वो जैसे उछल पड़ी। उस्मान इस वक्त घर में बल्कि बाथरूम में होगा, इसका इसे बिल्कुल अंदाज़ा ना था। इसने अजलत में हाथ में थामा नावल करीबी चेयर पर फेंकने के से अंदाज में रखा, जल्दी में फुट मैट पर उतारी हुई जूती उल्टी ही पहन ली और बाहर को लपकी। ये सब कुछ इस तरह से हुआ कि अपने कमरे में आकर अपने अंदाज पर वो खुद ही हंस दी। जब से इस पर इसकी मोहब्बत का इंकशाफ हुआ था, वो इससे यूं ही बुदकती थी। अजीब सी झिझक आड़े आने लगी थी। वो सोचती थी कि अगर इसके जज्बों का इसे इल्म हो गया तो क्या होगा। इसीलिए वो इसका सामना करते हुए कतराती थी। दिल की धड़कनें इसे देखते ही अपनी रफ्तार भूल जाती थीं। बिसारतें हर पल इसको देखना चाहती थीं, मगर वो सामने आता था तो नज़र न उठती थी। अजीब मुतज़ाद कैफियत थीं इसकी। इसे देखना भी चाहती थी, इससे छुपना भी चाहती थी। कैसी खपती थी वो। ताई जान मटर छील रही थी, वो भी इनकी मदद करने लगी। आयशा फ़ोन पर सायरा बाजी से बात कर रही थी। आमना और राबिया अपनी बातों में मगन थीं। करीब ही सोफे पर उल्टा लेटा बिलाल वक्तन फ़ौक़्तन इनकी गुफ्तगू में टुकड़े लगा रहा था। रात को खाने में क्या बनेगा? चची जान को सर शाम ही फिक्र लग जाती थी, क्योंकि बीजान खाना खाकर इशा की नमाज़ पढ़ती थी और रात का खाना सब इकट्ठे ही खाते थे, इसलिए एहतमाम भी ज़्यादा होता था। पालक गोश्त बना लो, उन्होंने ग़ालिबन पहले ही सोच रखा था। पालक देकर सलमान नाक मुँह चढ़ाता है। आयशा फ़ोन से फारिग होकर वहीं आ गई। साथ मटर पुलाव और रायता बना लेना, उस्मान भी खुश होकर खाता है। ताई जान ने मुकम्मल मेन्यू बता दिया। ताई जान, कुकिंग सीखनी हो तो कहाँ से शुरू करते हैं? इसने अपनी जानिब से बड़ी पते की बात पूछी थी, मगर वहाँ मौजूद तमाम अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अंडा उबालने से, राबिया ने शरारत से जवाब दिया। मेरा ख्याल है सब्ज़ी ख़रीदने से, आमना ने मजाक से कहा। नहीं भाई, सब्ज़ी धोने से, आयशा ने भी हिस्सा लिया। तुम सब बेवकूफ़ हो। दरअसल कुकिंग सीखने का आगाज़ किचन में दाखिल होने से किया जाता है। बिलाल ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। चुप रहो, तुम सब बात पकड़ लेते हो। मरियम, तुम्हें शौक़ है खाना बनाने का? ताई जान ने इन्हें डपट कर इससे पूछा। जी ताई जान, आजकल दिल चाह रहा है कुछ सीखने को। तो ठीक है, आज ही अपनी चच्ची के साथ किचन में चली जाओ, आलिया भी साथ होगी। चंद दिन में ही बहुत कुछ सीख लोगी, उन्होंने शफकत से कहा। आज हम खाना बाहर खाएंगे, बिलाल ने लेटे लेटे फैसला कर लिया। क्यों? आसिया ने पूछा। भाई, हमारा नाजुक मादा इतने बड़े बड़े कारनामों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदतमीज़ी नहीं करो बिलाल, बच्ची की हौसला शिकनी कर रहे हो। शौक़ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। चची जान ने इसकी बात का मतलब समझकर इसे सरजंश की। किसके शौक़ की बात हो रही है? सलमान ने सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा। तुम कहीं जा रहे हो? मरियम ने इसकी तैयारी देखकर पूछा। हाँ, ज़रा लाइब्रेरी जा रहा हूँ। कोई काम है क्या? हाँ प्लीज़, मेरे कार्ड्स पोस्ट कर दो। जो हुक्म सरकार। वो कॉर्निश बजा लाया तो वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। रूबा के कार्ड पर एड्रेस लिखकर इसने ख़त की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर नाकामी हुई। इसने अच्छी तरह इधर उधर हाथ मारा, मगर वो तो सिरे से गायब था। अपनी डायरी देखी, नावल, रिसाले खंगाल डाले, ड्रेसिंग टेबल की दराज, अलमारी, सब कुछ देख डाला, मगर ख़त को ना मिलना था ना मिला।
رابعہ سے پوچھا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو یہیں کہیں رکھا تھا، آخر کہاں چلا گیا؟ اسے پاؤں تو لگنے سے رہے کہ خود ہی چل کر پوسٹ باکس تک چلا گیا ہو۔ بہرحال اس پر فاتحہ پڑھ کر اس نے کارڈز بھیجنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ وہ شب بارات کی رات تھی، اگلی صبح چھٹی تھی، لہٰذا سائرہ باجی اور زینب آپی ایک رات رکنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ بابا جان نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے موم بتیاں اور پٹاخے پھلجھڑیاں وغیرہ منگا دی تھیں۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب چھت پر آ گئیں۔ بلال اور سلمان بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے تھے۔ آمنہ نے چھت کی ساری دیواروں پر موم بتیاں لگا دی تھیں۔ ان کی جھلملاتی لو دیکھ کر بچے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ کوئی پٹاخے چلا رہا تھا، کوئی پھلجھڑیوں سے خوش ہو رہا تھا۔ سب نے مل کر ہنگامہ سا برپا کر رکھا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی، جس کے باعث موم بتیاں بار بار بجھ رہی تھیں، مگر رابعہ انہیں بار بار جلائے جا رہی تھی۔ تم لوگ ہر دفعہ یوں ہی شب بارات مناتے ہو؟ اس نے اس رات کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا۔ ہر دفعہ تو نہیں، لیکن اگر اتفاق سے سائرہ باجی اور زینب آپی کے بچے اکٹھے ہو جائے تو پھر اسی طرح مناتے ہیں۔ گو کہ ہمارے مذہب میں شب بارات کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ مذہب کا قصہ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اہتمام کر لیتے ہیں۔ دراصل سیٹلائٹ پر دوسرے ممالک اپنے مذہب اور تہواروں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن اپنے سے زیادہ ان کے مذہب اور تہواروں کے متعلق جاننے لگی ہے۔ سائرہ باجی کے بچے تو دیوالی پر چراغاں کرنے کی ضد کرنے لگے تھے، تب سے ہی ہم نے بچوں کو شب بارات پر یہ سب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے کم از کم بچوں کو اتنا شعور تو حاصل ہوگا کہ شب بارات ایک اہم رات ہے اور وہ سال بھر اس رات کے منتظر رہیں گے۔ بڑے ہونے تک وہ اس کی اہمیت کی اصل نوعیت بھی سمجھ لیں گے۔ ویسے بھی بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد جب ہمیں عبادت کرتا دیکھیں گے تو خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ ویسے بھی بی جان کہانی یا قصے کی صورت میں بچوں کو اپنے مذہب سے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں اور وہ باتوں باتوں میں بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ عائشہ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مریم ذرا دیکھنا، ساری موم بتیاں بجھتی جا رہی ہیں، انہیں جلا دو۔ رابعہ نے دور سے دہائی دی تو وہ ایک جلتی ہوئی موم بتی اٹھا کر بقیہ موم بتیاں جلانے لگی۔ جب ساری جل چکیں تو وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی کی لو قطرہ قطرہ منڈیر پر ٹپکانے لگی۔ اسے یہ کام خاصا دلچسپ لگا۔ باقی سب ہنسی مذاق کے درمیان پھلجھڑیاں چلانے میں مصروف تھے اور وہ اپنے شغل میں مگن تھی، اور جب موم بتی اختتام کو پہنچنے لگی تو اس نے دیوار پر نظر دوڑائی اور وہ یہ دیکھ کر پوری طرح جھیم گئی کہ اس نے پوری دیوار پر ایک ہی نام لکھ ڈالا تھا، عثمان عثمان عثمان۔ حالانکہ موم سے کھیلتے ہوئے اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا لکھ رہی ہے، اور اب وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ لکھنے سے مٹانا زیادہ محنت طلب کام تھا اور جو نہ مٹاتی تو کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے دل پر لکھے نام کی خبر ہو۔ چلو بھئی بچوں، بس کرو، بہت رات ہو گئی۔ اس آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی آ رہا تھا۔ او خدایا، اگر اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو یقیناً سب کی موجودگی میں انسلٹ کر دے گا۔ پتہ نہیں اس طرح کی حماقتیں مجھ سے ہی کیوں سرزد ہوتی ہیں، اس نے پریشانی سے سوچا۔ ماموں تھوڑی دیر اور، حمزہ نے لاڈ سے کہا۔ اچھا ابھی دل نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ وہ بڑے دلار سے بولا۔ ماموں یہ پھلجھڑی جلا دیں؟ جی بیٹا ضرور۔ ماہا کی فرمائش پر وہ جی جان سے تیار ہو گیا۔ ارے دیکھو، پھلجھڑی کو ہاتھ میں لے کر گول گول گھماتے ہوئے وہ ہیرا کو خوش کرتے خود بھی چھوٹا سا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ، ہر روپ میں دل لوٹنے والا، ایک مکمل مرد، خوبصورت انسان، بھرپور شخصیت۔ وہ بڑی بارفدگی سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر خود ہی چونک پڑی۔ بی جان کہہ رہی ہیں بہت وقت ہو گیا ہے، اب وضو کر کے عبادت شروع کرو۔ سائرہ باجی بی جان کا پیغام لائیں تو سب لڑکیاں نیچے آ گئیں۔ اگلی صبح اس نے کچن سے چھری لی اور چپکے سے چھت پر آ گئی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر موم کا ایک قطرہ تک نہ تھا، یوں کہ جیسے کبھی کسی نے کچھ لکھا ہی نہ ہو، جبکہ پگھلی ہوئی موم بتیوں کا موم اپنی اپنی جگہ پر چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں بدستور موجود تھا، مگر وہ نام سرے سے غائب تھا جو اس نے بڑی بے خودی کے عالم میں لکھا تھا۔ وہ حیران اور متعجب سی نیچے اتر آئی۔ آخر یہ سب کس نے کیا؟ کون تھا اتنا خیرخواہ جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جذبوں کی تشہیر ہو؟ کون تھا ایسا رازدار جو اس کے راز کو راز رکھنا چاہتا تھا؟ وہ کئی دن تک مسلسل یہی سوچتی رہی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا اور تنگ آ کر اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ روشن چاند کی نرم نرم دودھیا چاندنی نے چاروں طرف پھیل کر پوری فضا کو خوبصورت کر دیا تھا۔ مختلف پھولوں کی مدھر خوشبو سے سبک رفتار ہوا بھی مہکی ہوئی تھی، اور اس سحر زدہ چاندنی رات کو انجوائے کرنے کے لیے وہ سب لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ اس طرح کی چاندنی رات میں پوئٹری سنانے کا بہت مزہ آتا ہے، چلو بیت بازی کرتے ہیں۔ عائشہ کا اعلیٰ ذوق اس قسم کے پروگرام میں پیش رہتا تھا، مگر عثمان بھائی کے بغیر تو بیت بازی کا ہرگز مزہ نہیں آئے گا۔ کدھر ہیں عثمان بھائی؟ بلال نے پوچھا۔ شاید اپنے کمرے میں ہیں۔ رابعہ نے اپنی پونی پر نئے سرے سے بینڈ چڑھاتے ہوئے قیاس کیا۔ تو بلا لاؤ کوئی جا کے۔ سلمان مشورہ دینے میں ماہر تھا، مگر خود بلانے جاتا یہ ناممکن تھا۔
لیجیے جناب، آ گئے عثمان بھائی، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ عالیہ نے اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر دور سے ہی بتا دیا۔ خیریت، میرا ذکر کس خوشی میں ہو رہا تھا؟ براؤن شلوار قمیض میں اس کا اونچا لمبا سراپا اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ آستین کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ہوا کے ایک شدید جھونکے نے اس کے لباس سے اٹھتی EST کی مہک یہاں سے وہاں تک بکھیر دی تھی۔ گھنی مونچھیں اور قمیض کے کھلے بٹن سے جھانکتے اس کے چوڑے سینے کے سیاہ بال اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کتنا مکمل اور بھرپور مرد تھا وہ! اسے بے اختیار اپنا بوائے فرینڈ سنی یاد آ گیا۔ مخنی سا وجود، کلین شیو، ہمیشہ لمبے بالوں کو جیل لگا کر پونی کی شکل میں باندھے، ایک کان میں ٹاپس پہنے، وہ پہلی نظر میں نہ تو لڑکیوں میں شمار ہوتا تھا نہ لڑکوں میں۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے بیت بازی کی جائے، اسی لیے آپ کو بلانے جا رہے تھے۔ عالیہ کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے پلٹ آئی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، کون سنا رہا ہے سب سے پہلے؟ عثمان نے پوچھا۔ میں سناؤں؟ اس نے سب سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا جیسے کلاس روم میں کسی سوال کا جواب دینے جا رہی ہو، پھر اپنی عجلت پر خود ہی جھیم گئی، اور شاید آج پہلی بار اس کے بے ساختہ انداز پر عثمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم اور پوئٹری سناؤ گی؟ بلال نے توجہ سے پوچھا۔ وہ جو ہمیشہ انگلش میوزک، انگلش ناولز پڑھتی تھی، اس سے اردو شاعری کی توقع رکھنا ہی عجیب بات تھی۔ تمہیں کوئی غزل آتی ہے؟ عائشہ بھی حیران تھی۔ ہاں، پوری دو۔ اوہ! اس نے زبان دانتوں تلے دابی۔ دو تو نہیں، بہت سی آتی ہیں۔ میں نے کون سا رٹا مار کر یاد کی ہیں، بس ایک دفعہ پڑھتی ہوں پھر بھولتی ہی نہیں۔ اس نے اپنی جانب سے عثمان احمد کو امپریس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ شاید واقعی امپریس ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے ہونٹوں پر اب تک بڑی دلفریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ واقعی سلمان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اور کیا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ تو پھر ہو جائے کزن ایک آدھ غزل۔ آج پہلی بار عثمان نے اسے اس انداز میں مخاطب کیا تھا۔ دل یک بارگی دھڑکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچتی رہی، اور پھر لفظ خود بخود اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے لگے۔ کاش تو بھی ہو سراپا جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی میں چار سو میرے لیے، میں چمک بن کر بسوں لال و گوہر کے درمیاں، تو کرے پھر پتھروں سے گفتگو میرے لیے، جب تصور میں تیرے میں لپکوں کوندے کی طرح، خود کرے تو اہتمام رنگ و بو میرے لیے، میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوثر سے پھر مثلِ آب جو میرے لیے، میں ہوا کے دوش پر اڑ جاؤں رشتے توڑ کر، شہر میں ہو تو پریشاں کو بکو میرے لیے۔ اس کے لہجے میں چھپے جذبوں کی کھنک بہت واضح تھی۔ 400 چھائی خاموشی میں اس کی آواز کا ارتعاش بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ارد گرد سے قطعی بے نیاز وہ اپنے آپ میں گم بہت کھو کر بڑے جذب سے شعر پڑھ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سچائیاں گواہ تھی کہ یہ محض لفظ نہیں، اس کے دل کی آواز ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ آخری شعر پر عثمان نے بہت کھل کر داد دی تھی۔ اس نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ بڑی ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں، اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ستائشی نظر سے دیکھے اور پھر داد بھی دے، کیسی انوکھی بات تھی۔ یہ پوئٹری تو بڑے کمال کی چیز ہے، میں تو پیپر میں ایڈ دے سکتی ہوں، صرف ایک غزل سے سنگدل سے سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں، نہیں قدموں نہیں آپ کے پہلو میں۔ وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں جیسے رونقیں اتر آئی تھیں۔ شب و روز کلی طور پر بدل گئے تھے، سبھی روزے کے پابند تھے۔ سحری کے وقت ہلچل سی مچی ہوتی، چچی اور تائی جان سب سے پہلے اٹھتیں اور باورچی خانہ سنبھال لیتی۔ سجے سجائے دسترخوان پر گھر کے تمام افراد موجود ہوتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام لڑکیاں کلام پاک کھول کر بیٹھ جاتیں اور دیر تک پڑھتی رہتیں۔ مریم تھوڑا سا سپارہ پڑھ کر سو جاتی اور باقی سب افراد اپنی روٹین کے مطابق کام کرتے رہتے۔ افطاری کے وقت معمول سے کہیں زیادہ چہل پہل ہوتی۔ عالیہ، عائشہ تمام تر اہتمام گھر پر کرتیں۔ سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، آلو کی ٹکیاں، غرض ہر چیز گھر پر تیار کی جاتی۔ ہر طرف بڑی مقدس سی خوشبو پھیلی ہوتی۔ اسے یہ سب بہت خوبصورت، بہت نیا نیا سا لگتا۔ گو کہ وہ مسلمان تھی اور شروع سے پاکستان میں رہی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہی نہ تھا۔ ان کے ہاں تو رمضان کی آمد کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ پاپا ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے اور ممی کو غالباً کبھی شوق ہی نہیں ہوا تھا، اور نہ انہوں نے کبھی وکی یا مومو سے کہا تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ البتہ عید ملن کے نام پر گرینڈ پارٹی ضرور دی جاتی تھی، اور اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ممی نے کتنا برا کیا تھا اسے اتنے خوبصورت رشتوں اور اتنے مقدس ماحول سے دور کر کے۔ اس کی سوچوں میں بتدریج تبدیلی آتی جا رہی تھی، اور اب تو اکثر بی جان کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ ان کی باتیں کیسے لو دیتی تھیں، ان کا مخصوص دھیما محبتوں میں گندا لہجہ اس کے اندر تک اتر جاتا۔ اسے لگتا جیسے اس کے چار اور روشنی پھیل گئی ہو۔ ان کے چہرے پر کتنا نور تھا، یوں لگتا تھا وہ پاکیزگی کے حصار میں گھر گئی ہو۔
ان کی دعاؤں سے اس کی روح تک منور ہونے لگتی تھی۔ کتنا سکون سرایت کر جاتا تھا اس کے رگ و پے میں، کیسی مقدس سی خوشبو پھوٹتی تھی ان کے وجود سے۔ اس نے تو کبھی کسی بزرگ کو اتنی قریب سے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس کے نزدیک تو بوڑھے لوگ انتہائی بور اور فضول باتیں کرنے والے ہوتے تھے۔ انہیں عادت ہوتی ہے ہر کام میں روک ٹوک کرنے کی، اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اور ینگ جنریشن پر بھی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ والے بہت اچھا کرتے ہیں جو انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے، مگر اب تو وہ ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور آج کل عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی زور پکڑ چکی تھیں۔ لڑکیوں کے کپڑے، جوتیاں، جیولری، عید کارڈز کی خریداری اور پورے گھر کی نئے سرے سے خصوصی طور پر صفائی ستھرائی گویا ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ہر طرف مصروفیت ہی مصروفیت تھی۔ تائی جان کو سائرہ باجی اور زینب آپی کی عیدی بھجوانے کی فکر تھی۔ وہ 27ویں کی مقدس ترین شب تھی۔ وہ سب تمام رات عبادت کرتی رہی تھیں۔ لڑکے مسجد میں گئے ہوئے تھے، لڑکیاں تائی جان کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ تھوڑے سے نوافل یا تلاوت کے بعد کسی کو چائے کی طلب ہوتی، کوئی باتھ روم چلی جاتی، مگر تائی جان کی ڈانٹ پر فوراً ہی واپس آ جاتی۔ عبادت کا سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہا۔ بی جان ہمیشہ اپنے کمرے میں عبادت کرتی تھیں۔ اس نے آج پہلی بار اس مقدس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شب بھر عبادت کی تھی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیوں آنسو اس کی پلکوں سے موتیوں کی صورت میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا مانگتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک ہی نام تھا۔ چاند رات کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ٹی وی پر چاند نظر آنے کا اعلان سنتے ہی گھر میں گھما گھومی ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سائرہ باجی، زینب آپی، پھپھو، باری باری سب کے فون آ رہے تھے۔ ٹیلی ویژن پر زرق برق اشتہار اور مختلف پروڈکٹس کی جانب سے عید مبارکبادوں نے اس رات کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ آمنہ اور رابعہ صبح کے لیے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکا رہی تھیں۔ عائشہ اور عالیہ ابھی سے چچی کے ساتھ کچن میں جا گھسی تھیں۔ تائی جان بی جان کے ساتھ مل کر بادام، پستے اور ناریل وغیرہ کو ترنے لگی تھیں۔ مریم، اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لو، کچھ دیر میں بلال وغیرہ آ جائیں گے تو ہم نے بازار جانا ہے چوڑیاں لینے۔ رابعہ نے بابا جان کا ویسٹ کوٹ ہینگر میں ڈالتے ہوئے اسے مطلع کیا تو اسے اس کے پھرتی سے کام کرنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، اور پھر جب تک بلال اور سلمان آئے وہ سب تقریباً فارغ ہو چکی تھیں اور ان کے سر ہو گئی تھی کہ انہیں بازار لے کے جائیں، مگر وہ مسلسل ٹال رہے تھے، بلکہ دوسرے لفظوں میں انہیں تنگ کر رہے تھے۔ لو بھلا، آج کا دن بھی باہر نکلنے کا ہے، بازار میں اتنا رش ہے کہ ایک آدھ واپسی پر مس بھی ہو گئی تو پتہ نہیں چلے گا۔ بلال نے انہیں منفی پہلو سے آگاہ کرتے ہوئے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو تم کس لیے ساتھ جاؤ گے؟ دھیان رکھنا ہمارا۔ عائشہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ ہم پاگل ہیں جو آج رات بھی تمہارا دھیان رکھیں، اور ویسے بھی ہمارا دھیان ادھر سے ہٹے گا تو ادھر ہوگا نا؟ سلمان نے بلال کو آنکھ مارتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تو انہیں بھی اس کے ادھر ادھر کی فوراً سمجھ آ گئی۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے ہمیں، خود ہی لڑکیاں تاڑنی ہیں باہر جا کے، اسی لیے ہمیں نہیں لے کر جا رہے۔ عثمان بھائی پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، وہ ہمیں فوراً لے جاتے۔ عالیہ نے غصہ پہنتے ہوئے کہا۔ ہم انکار کر رہے ہیں اور تم تیاریاں کر رہی ہو؟ بلال نے رابعہ کو پونی باندھتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اس لیے کہ لے کے تو تمہیں ہر حال میں جانا ہوگا، کیونکہ ہم بی جان سے پوچھ چکے ہیں۔ جاؤ مریم، تم تیار ہو۔ عائشہ نے بی جان کا نام لیتے ہوئے دھونس جمائی، اور یہ مریم بھی جانتی تھی کہ بی جان کی حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا، سو وہ تیار ہونے کمرے میں آ گئی۔ بلیک ٹائٹ پر بہت چھوٹی آستینوں والا ریڈ ٹی شرٹ پہنے وہ بہت خوبصورت کھلے ہوئے گلاب کی مانند تر و تازہ دلکش لگ رہی تھی۔ لپسٹک کے ہلکے سے ٹچ نے اس کے دھلے دھلائے چہرے کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ مریم، اب آپ ہی چکو، عثمان بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے عالیہ نے کہا تو اس کا دل یکبارگی دھڑکا، گویا عثمان کی بروقت آمد سے بلال سلمان کی جان چھوٹ گئی تھی، اور اس کے ساتھ جانے کا تصور ہی کتنا دلکش تھا کہ من کے تار جھنجھنا اٹھے تھے اور دھڑکنیں کسی مدھر سی لے پر رقصاں ہو گئیں۔ بالوں میں برش کر کے اس نے پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا اور بیگ کندھے پر ڈال کر باہر آ گئی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں؟ اس کی تیاری دیکھ کر عثمان نے اچنبھے لہجے سے پوچھا۔ جی ہاں، آئی ایم سوری، آپ اس حلیے میں میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کتنا بے مروت اور بدلحاظ تھا وہ۔ تمام کزنز کے سامنے اس قدر توہین پر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ عثمان بھائی، اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے عالیہ نے احساس دلانے کی کوشش کی۔ تم کچھ بھی کہو عالیہ، مجھے اپنی کزن کی نمائش نہیں لگوانی جو یوں سجا سنوار کر بغیر دوپٹے کے بازاروں میں غیر مردوں کو دعوت نظارت دیتا پھروں۔ اسے کہو اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو دوسری لڑکیوں کی طرح خود کو اچھی طرح سمیٹ کر کوئی ڈھنگ کا لباس پہن کر چلے۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی کا لاک کھولنے لگا اور وہ اندر کی جانب پلٹ آئی، اور پھر عالیہ وغیرہ کے ہزار اصرار کے باوجود اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر وہ سب چلی گئی تھیں اور وہ لائٹ آف کر کے بیڈ پر آ گئی اور آنکھوں میں جیسے ساون اتر آیا۔
اس نے بات بھی تو ایسی کی تھی، سب کزنز کے درمیان کتنی انسلٹ کی تھی، کیسا بے مول کر دیا تھا اسے، سارا غرور و تنفر ملیا میٹ کر دیا تھا، کتنا کٹور تھا جسے وہ دل کے سنگھاسن پر سب سے اونچے مقام پر جگہ دے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب تک روتی رہی۔ وہ لوگ تقریباً 1 بجے واپس آئی تھیں۔ مریم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ رابعہ نے لائٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھے رکھے جواب دیا۔ چلو لاؤنج میں چلتے ہیں، سب ادھر ہی بیٹھی ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ مجھے افسوس ہے مریم، عثمان بھائی نے یوں مس بیہیو کیا، لیکن ان کا مقصد تمہاری انسلٹ کرنا نہیں تھا، بس وہ تھوڑے سے پوزیسو ہیں۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کی کسی لڑکی کو کوئی غیر مرد غلط نظر سے دیکھے۔ میں تم سے ایک بار پھر سوری کرتی ہوں، اٹھو نا پلیز، صبح عید ہے، اپنا موڈ صحیح کرو۔ ہم سب نے بازار میں بھی تمہارے بغیر انجوائے نہیں کیا۔ اس نے بے حد اصرار سے کہا۔ جاتے ہوئے بھی وہ سب معذرت کر چکی تھیں اور وہ اتنی اچھی کزنز کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود بازار کی رونق پر بے لاگ تبصرہ کر رہی تھیں۔ شکر ہے تم نے ہمیں جوائن تو کیا، دیکھو ہم تمہارے لیے کتنی خوبصورت چوڑیاں لائے ہیں، عائشہ نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا اور چوڑیاں دکھانے لگی۔ رابعہ نے ہلکی آواز میں ڈیک لگا دیا تھا۔ آمنہ چائے بنا لائی تھی۔ عالیہ مہندی کے بہت سے ڈیزائن جو ایسے موقع کے لیے سنبھالے گئے تھے اٹھا لائی تھی، اور پھر سب نے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر وہ خوبصورت بیل بوٹے بنائے کہ رات کے 2:30 بج گئے، اور چچی جان کے احساس دلانے پر ہی سب سونے کے لیے اٹھی۔ عید کی صبح کتنی دلکش ہوتی ہے، اس کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ اپنے گھر تو اس نے عید ہمیشہ سو کر ہی گزاری تھی، لیکن یہاں عائشہ نے اسے یہ کہتے ہوئے صبح ہی صبح اٹھا دیا کہ عید کے دن دیر تک سونے پر بی جان بہت خفا ہوتی ہیں۔ عید کی نماز میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ لڑکوں کی تیاریوں اور عجلت کے باعث افراتفری مچی تھی۔ وہ مسجد میں گئے تو کچھ سکون ہوا۔ تائی اور چچی جان کچن میں معمول سے زیادہ مصروف تھیں۔ چلو لڑکیوں، اب تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ، گھر کے مرد عید پڑھ کر آئیں تو عورتوں کو تیار ہونا چاہیے، عید کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ وہ سوئیوں کا ناشتہ کر کے فارغ ہوئیں تو بی جان نے حکم صادر کر دیا۔ اس قدر خوبصورت کپڑے کس کے ہیں؟ کمرے میں آ کر اس نے حیرت سے پوچھا، جہاں رابعہ اور عائشہ بیڈ پر بڑے خوبصورت کپڑے پھیلائے ہوئے تھیں۔ جناب یہ آپ کے لیے ہیں۔ میرے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ڈارک گرین اور لائٹ گرین کے امتزاج سے بنا ہوا لہنگا جس پر کہیں کہیں مکیش اپنی بہار دکھا رہی تھی، بہت خوبصورت تھا۔ بی جان ہر سال عید پر ہمیں کپڑے بنوا کر دیتی ہیں، تمہارے لیے یہ ڈریس ہم سب نے پسند کیا ہے، اسے پہن کر تم بالکل مغلیہ شہزادی لگو گی۔ رابعہ نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے تم نے بتایا ہی نہیں، سرپرائز کا اپنا ہی لطف ہے، اور اب فوراً پہن لو ورنہ چھوٹے ابو عیدی نہیں دیں گے۔ عائشہ نے اسے خبردار کیا۔ ہاں بس پہنتی ہوں۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی، اور جب تیار ہو کر باہر آئی تو سارا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ بی جان سے لے کر چچی جان تک سب تیار ہو چکی تھیں۔ عائشہ اور عالیہ نے چوڑیدار پاجامے پہن رکھے تھے، آمنہ اور رابعہ نے لہنگا اور غرارہ بنوایا تھا، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی سے بھرے ہاتھ، کتنی اچھی لگ رہی تھیں اس طرح سجی سبری لڑکیاں۔ دھنا کے رنگ جیسے یہاں سے وہاں تک بکھرے پڑے تھے۔ عید مبارک بی جان اینڈ ڈیئر کزنز۔ مسجد سے واپسی پر سب سے پہلے بلال اندر آیا تھا۔ بابا جان اور چھوٹے ابو کے آتے ہی سب لڑکیاں ان کے گرد جمع ہو گئیں، اور عید مبارک کے جواب میں سب کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے باری باری سب کو عیدی دی، اور اسی وقت وہ ستم گھر بھی آ گیا تھا۔ چلو بھائی سب لائن بنا لو۔ وہ چونکہ سب سے بڑا تھا لہٰذا وہ اس سے لڑ جھگڑ کر عیدی وصول کیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے گرد ہو گئی تھیں، اور مریم چپکے سے وہاں سے کھسک آئی تھی۔ گو کہ آج کا دن بہت خوبصورت تھا، ایسی عید اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن رات کے واقعے کی وجہ سے وہ اندر سے بہت افسردہ سی تھی۔ وہ ان سب کی خوشی کی خاطر ان کا ساتھ تو دے رہی تھی، لیکن اس کا دل ہرگز خوش نہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے چلی جائے۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ کب تک ان کا ساتھ دے سکتی تھی؟ آپ عیدی نہیں لیں گی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک کے ساتھ ہی اس کی آواز ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اتنا گمبھیر شائستہ لہجہ تھا، اس کی آنکھیں بے اختیار ہی نم ہو گئیں۔ سبز مکیش والے لہنگے میں ملبوس، حنائی ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے، بھیگی پلکوں کے ساتھ وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ دیکھیں کل میں نے جو کچھ کہا، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آپ میری کزن ہیں، ہماری عزت ہے، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کو غلط نظر سے دیکھے۔ میرے نزدیک لڑکیوں کو اپنے تقدس کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ جو لڑکیاں خود کو سمیٹ کر رکھتی ہیں، ان کی طرف اٹھنے والی نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ بہرحال آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آج عید ہے اور عید کے روز کسی کو ناراض نہیں رہنے دینا چاہیے۔ پلیز آپ باہر آئیں اور سب کے ساتھ انجوائے کریں، ورنہ مجھے بی جان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی، پہلے بھی ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو مریم کے ہونٹوں پر پھیکی سی بے جان مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وائٹ کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیض پر جدید انداز میں پیچھے سے آگے لا کر بازوؤں کے گرد براؤن دھسا لپیٹے وہ کس قدر وجیحہ لگ رہا تھا کہ اسے نظریں چرانا پڑ گئیں۔
آپ چلیں میں آ رہی ہوں، تھینک یو۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد بجائے ریلیکس ہونے کے اس کے دل پر کتنا ہی بوجھ آن پڑا۔ کتنا بے خبر تھا وہ اس کے جذبوں سے، اور دل ناداں ذرا سے التفات سے کیسی کیسی خوش فہمیاں پال لیتا تھا۔ وہ تو اسے کزن کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اگر معذرت بھی کرنے آیا تھا تو محض مہمان سمجھ کر، عید کے دن کا خیال کر کے، یا پھر محض بی جان کی ڈانٹ کے ڈر سے۔ کوئی اس کی ذات کو وہ ہرگز کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اس کی ذات سے اسے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی انسیت نہیں تھی، اور وہ اسے پانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس کی سنگتوں میں زندگی گزارنے کی دعائیں مانگتی تھی۔ کتنی کم فہم تھی وہ، یہ بھلا ممکن ہی کہاں تھا۔ مریم تم اب تک یہاں ہو، چلنا نہیں ہے کیا؟ عالیہ نے اس کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ کدھر؟ او ہو، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی، آج دوپہر کا کھانا میرے ماموں کی طرف ہے۔ عید پر ہم سب ایک ایک روز ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے تو لڑکیاں اتنے اہتمام سے کپڑے بنواتی ہیں، عالیہ نے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ ماموں کی طرف سے وہ دوپہر کو لوٹے تھے۔ اگلے روز سائرہ باجی اور زینب آپی اپنے اپنے میاں کے ساتھ آ گئی تھیں، اور پھر تو 2-3 دن تک ایسی ہی مصروفیات میں وقت گزرا تھا، لیکن اس قدر ہنگامے اور رونق کے باوجود اس کے اندر ریاسیت سی پناہ تھی۔ شاید اسی لیے جیسے ہی ممی پاپا کا فون آیا کہ وہ کراچی پہنچ گئے ہیں، وہ بھی اسی شام واپسی کی تیاری کرنے لگی، اور اگلے روز صبح کی فلائٹ سے گھر واپس آ گئی۔ وہ سمجھتی تھی شاید وہ ممی پاپا کو مس کر رہی ہے، لیکن ان سے مل لینے کے باوجود اس کے اندر کی بےقلی کم نہیں ہوئی تھی۔ ممی نے اس کی خاموشی اور بدلی بدلی کیفیت کو محسوس کیا تھا، مگر وہ خود بھی آج کل بہت اپسیٹ تھیں۔ وکی نے وہیں شادی کر لی تھی اور انہیں مطلب تک کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ تو ممی پاپا اچانک خود ہی اس سے ملنے چلے گئے تو انہیں خبر ہوئی۔ ممی نے اسے کہا کہ چند روز کے لیے پاکستان آ جائے تاکہ وہ ایک شاندار قسم کا فنکشن کر کے اپنے شوق پورے کر سکیں، لیکن وکی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اتنی مصروفیت میں اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے بھی تو اسے پاکستان میں کیوں ضائع کرے، وہی چند دن وہ کسی اچھی جگہ پر کیوں نہ انجوائے کرے۔ ممی کو اس کی شادی کرنے پر افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے رویے سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھیں۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے کی نظر میں اپنی ماں اور فیملی کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ انہیں اب ہوا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی اچھی تربیت کے لیے وہ اپنے سسرال کے بیکورڈ ماحول سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھیں، اور کبھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا کہ کہیں ان کے بچوں کو بھی وہی دقیانوسیت نہ آ جائے، اور اب وہ سچ مچ ماڈرن ثابت ہو گیا تھا۔ اور یہ سب جان کر مریم کو عالیہ کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ محبتوں کے قرض نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کی روایتوں کو فرسودہ جان کر رد کر دیں گے تو کل کو ہماری نسلیں ہمارے اصولوں اور روایتوں کو بھی رد کر دیں گی۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے بڑوں کی اسی طرح عزت اور عدم احترام کرتے ہیں۔ اور اس کی باتیں بالکل درست تھی۔ کچھ عرصہ قبل ممی جو کچھ بول چکی تھیں، اب انہیں وہ فصل کاٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ریما، سنی اور روبا سب ہی واپس آ چکے تھے۔ ان کی وہی پرانی مصروفیات تھیں۔ آئے روز کی پارٹیز، کلب اور فنکشن سے اسے اب کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، بلکہ اس نے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سنی دن میں کئی بار فون کرتا، ریما اصرار کرتی، روبا ناراض ہوتی، کبھی وہ تینوں مل کر اسے لینے آ جاتے، لیکن اس کا دل جانے کو آمادہ ہی نہ ہوتا۔ وہ لڑتے جھگڑتے اور بالآخر ناراض ہو کر واپس چلے جاتے۔ پتہ نہیں موسم بدلا تھا یا اس کے اندر ہی اداسیاں اتر آئی تھیں۔ کیسی پھیکی اور بے کیف تھی زندگی، ایک خالی پن کا احساس ہمہ وقت اس کی ذات کا احاطہ کیے رہتا۔ نہ کوئی آس تھی نہ امید، کیسا اجنبی اور روکھا پھیکا سا تعلق تھا، نہ کوئی عہد و پیمان، نہ کوئی وعدہ، نہ قسم، پھر بھی دل ہر پل اس کی آہٹوں کا منتظر رہتا تھا۔ کتنی وفادار تھی وہ اس جفا جو کی جو اس کو بھول بھی چکا ہوگا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی جو پہنچ سے اتنی دور ہوتے ہیں وہ دل میں کیوں آ بستے ہیں، لیکن شاید اسی بے اختیاری کا نام ہی تو محبت ہے۔ دن بڑے طویل اور بوجھل سے ہو گئے تھے، من آنگن میں جیسے خزاں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یوں لگتا اس کی ذات کا کوئی حصہ کہیں رہ گیا ہو، جیسے بہت ادھوری، بہت نامکمل ہو۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، ہر شے پر جمود چھایا ہوا تھا، عجب سی بے کلی اور اضطراب سا رہتا تھا۔ اور ان لمبے لمبے بے محیط سناٹوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے عبادت میں پناہ ڈھونڈ لی۔ صبح اٹھ کر تلاوت کلام پاک کرتی، خدا کے حضور پانچوں وقت سر بس سجود ہوتی، اور تب اسے احساس ہوا کہ آج کے دور میں یہ جو نام نہاد ڈپریشن اور ٹینشن پھیلی ہوئی ہے تو یہ صرف مذہب سے دوری کے باعث ہے۔ کتنا سکون ملا اسے نماز میں، دل میں اطمینان سا اتر آیا تھا۔ اسے لگتا جیسے وہ خدا سے بہت قریب ہو گئی ہو، جیسے خدا اس کے پاس ہی تو ہے ہر پل ہر دم، اور تب ہی تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ضرور سنے گا، اور پوری یقین کے ساتھ بڑے خضوع و خشوع سے اسے اپنے رب سے مانگنے لگی تھی۔ بقرعید میں 2 دن رہ گئے تھے۔ ممی نے اس سے کئی بار کہا تھا کہ وہ شاپنگ کر لے، لیکن وہ ٹال گئی، مگر اب اسے یاد آیا تھا کہ بی جان کہتی تھی مسلمانوں کو اپنے تہوار خوشی سے منانے چاہیے، اور یہی سوچ کر وہ بہت خوبصورت سا سفید سوٹ خرید لائی تھی۔
सेल्फ प्रिंट के पजामे, कमीज़ पर फिरोज़ी रंग की कढ़ाई और डबल शेड का बड़ा सा दुपट्टा था, जिस पर जा बजा फिरोज़ी धागे से लगे शीशे बहुत अच्छे लग रहे थे। ईद का रोज़ हस्बे मामूल बहुत फीका सा गुजर गया था। रीमा वगैरह ने साहिल पर बारबेक्यू का प्रोग्राम अरेंज किया था, मगर इसने इनकार कर दिया था। दोपहर के खाने के बाद पापा कहीं बाहर निकल गए थे। मम्मी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो कितनी देर बाहर लॉन में तन्हा बैठी रही और जब असर की नमाज का वक्त हुआ उठ के अंदर आ गई। आज इसे बीजान के घर मनाई गई ईद बार बार याद आ रही थी और ईद के साथ ही वो सितमगर भी। और जब नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो सोबर सा वजूद इसकी आंखों में उतर आया और फिर जाने क्या हुआ, बंद पलकों से आंसू टूट टूट कर हथेलियों को भिगोने लगे। वो बड़े जज्ब से दिल की गहराइयों से बहुत डूब कर बहुत खोकर अपने रब से अपनी मोहब्बतों की तकमील की भीख मांगने लगी और इस बेखबरी के आलम में से एहसास ही न हुआ कि कब कोई अंदर आ गया। सफ़ेद सूट में मलबूस हो जाए नमाज पर बैठी, दोनों हाथ उठाए, भीगी भीगी पलकों के साथ इतनी मासूम, इतनी पाकीज़ा लग रही थी कि आंखों के रस्ते सीधी दिल में उतर गई। हल्की सी आहट पर मरियम ने आंखें खोली थीं और हैरत से मुंह भी खुल गया था। अपने सामने उस्मान को मौजूद देखकर इसे आंखों पर हरगिज़ यकीन न आया। आप बेयकीनी, इस्तफसार, हैरत, क्या क्या न पनाह था इसके लहजे में। इसके तो तसव्वुर के हज़ारवें हिस्से में भी न था कि वो यूं अचानक इसके घर आ जाएगा। तब ही तो इसने अपने दाएं हाथ से बाएं बाजू पर चुटकी काटी थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से कट गई थी। इसके होठों से बेसाख्ता सी निकल गया। उस्मान के होठों पर बड़ी जानदार, बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। चुटकियां मत काटें, आप वाकई जाग रही हैं। खदर का ग्रे कढ़ाई वाला कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने वो कीमती खुशबू में बसा शरारत से इसे देखता हुआ सचमुच उस्मान अहमद ही तो था। और इसकी हैरत की इंतहा न रही जब पापा के हमरा बी जान, बाबा जान, ताई जान और छोटे अबू भी लॉन्च में दाखिल हुए। इनसे मिलने और बी जान की ढेरों दुआएं लेने के बावजूद वो बेयकीनी के आलम में थी। पापा ने मम्मी को उठा दिया था और खिलाफ तवक्का वो बड़ी खुशी से इनसे मिली थी। बेटा, चाय का इंतज़ाम करो और खादिम हुसैन से कहो कि वो रात के खाने पर खसूसी एहतमाम करे। पापा ने इसे बीजान से जुड़ते देखकर कहा। वो खुद भी बेहद मसरूर थे। आज मुद्दत बाद तो कोई अपना इनके घर आया था और शायद मम्मी भी मसनूई और खोखली ज़िंदगी से ऊब चुकी थी। बेमकसद मुसाफतों के मुसाफिर पर एक वक्त ऐसा भी तो आता है जब वो लौट कर अपने ही घर वापस जाना चाहता है कि इसी में अमा है, इसी में सुकून है। चाय की हिदायत देकर वो वापस आई तो लॉबी में इसका सामना उस्मान से हो गया। वो शायद इधर ही आ रहा था। ईद मुबारक आपको भी। ईद वाले दिन सब ने मुझसे ईदी ली थी, सिर्फ तुम बाकी रह गई थी। मैं वो ईदी देने आया हूँ। वो इसके मुकाबिल आ गया तो इधर ही दे देते। वो ईदी इधर देने वाली नहीं बल्कि तुम्हारे घर आके देने वाली थी। क्या मतलब? वो खाक ना समझी। इस वक्त हमारे बड़ों के दरमियान बहुत अहम किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर आ गया हूँ ताकि तुमसे बराह रास्त बात कर सकूँ, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का फ़ैसला तुम्हारी राय से ही होगा। बोलो, मेरी तरफ से ये ईदी लेनी मंजूर है? और इसने जेब से मखमली डबिया निकाली और खोलकर इसके सामने करते हुए पूछा। सफ़ेद नगों वाली नाजुक सी अंगूठी देखकर भी इसे यकीन न आया कि जो कुछ उस्मान ने अभी कहा है वो सच है। लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपकी चॉइस से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। फिर भला ये वो वाकई इस कदर गड़बड़ा गई थी कि अपनी सोच को अल्फाज देना मुश्किल हो गया था। वो सब बातें रहने दो। जो लड़की मेरी खातिर पूरी 2 गज़लें ज़ुबानी याद कर सकती है, जो पूरी दीवार पर मोम से मेरा नाम लिख सकती है, जो मेरे शूज़ पॉलिश कर सकती है, वही मेरी चॉइस है। उस्मान, वो हैरत और शर्मिंदगी से इसे देखे गई। तुम सोचोगी कि मेरा रवैया तुमसे इतना सख्त क्यों था? दरअसल मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी आंखों में अपने नाम की शबियत देख ली थी और जिस कंडीशन में तुम मुझसे मिली थी, मेरे जहन में ऐसे लाइफ पार्टनर का कोई तस्वर नहीं था। मेरा ख्याल था कि तुम भी अपनी मम्मी की तरह हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकोगी, इसीलिए मैंने तुमसे ये रवैया अपनाया ताकि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। लेकिन तुमने पीछे हटने के बजाय खुद को बदलना शुरू कर दिया। तुम्हारे जज्बों ने तुम्हारे अंदर इतनी लचक पैदा कर दी थी कि तुम खुद को मेरी पसंद के मुताबिक ढालने लगी और यही तुम्हारी कामयाबी और मोहब्बत की सच्चाई है। इसी सच्चाई ने मुझ जैसे स्टोन मैन को भी जीत लिया। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था और वो बहुत तवज्जो से सुन रही थी। इसके स्टोन मैन कहने पर ठिठक गई और इसके इस तरह ठिठकने पर इसने मुस्कुराते हुए जेब से एक तयशुदा कागज़ निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया। ये इसने इस्तफहामिया नज़रों से देखा। ये वो ख़त है जो तुमने रूबा को लिखा था, लेकिन गलती से मेरी ही किताब में रख गई। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अलकाबात से नवाजा है आपने इस नाचीज़ को। इसने बेहद शरारत से कहा तो वो खिफ्त से सुर्ख पड़ गई। मैं ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहना दूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उस्मान ने इसका नर्म और नाजुक हाथ थामते हुए मोहब्बतों से गुंधे लहजे में पूछा तो इसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। मैं इसकी दस्तरस में हूँ, मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है। इसने बड़े बेख्तियार अंदाज में बड़ा हज़्म हाल शेर पढ़ा था। इस खूबसूरत और दिलकश इकरार मोहब्बत पर उस्मान मसरूर सा होकर इसे देखने लगा।
سچ سچ بتاؤ اسے کتنے دنوں میں یاد کیا؟ اس نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف 3 دن میں۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا اور اس کے واقعی سچ بتانے پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے اور چاروں اور جیسے بہار اتر آئی۔ اسے بی جان کے گھر گزاری ایک عید یاد آ رہی تھی اور اب اس کی تمام عیدیں اسی آنگن میں گزرنا تھی، وہ بھی عثمان کی سنگتوں میں۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ کہ من چاہی مراد پا لی تھی۔ اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا جس نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی پسند ناپسند کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمیں انتظار رہے گا۔